کیا مریم کی وجہ سے میرب ایک دفعہ پھر مصیبت میں پھنسنے والی ہے؟ کیا میرب اور مرتسم اپنی شادی کو کنسومیٹ کرنے والے ہیں؟ اس کے علاوہ مریم نے توڑے بے حیائی کے ریکارڈ، اور بے حیا نے کیا اپنے منگیتر کو جا کے شادی سے انکار، اور ملک زبیر بنا انس۔ حیا کا اچانک سے ڈاؤن لوڈڈ رشتہ، یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہے آج کے ریویو میں، تو اسے دیکھیے گا اینڈ تک۔ اور اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 29 کا ریویو ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ بھی ہمارے چینل پر دیکھ لیجئے۔ میرب اور مرتسم کے درمیان موجود غلط فہمی بہت مشکل سے ابھی دور ہوئی تھی، وہ روہیل سے ملاقات والی، کہ میرب نئے پھڈے میں پڑ گئی۔ جب مریم کو اس نے ایک غیر مرد کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں دیکھا تھا تو میرب کو یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی، اسے مرتسم کو یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ یہ کوئی چھوٹی سی اور معمولی سی بات نہیں ہے۔ مریم جس کی پاکی اور پارسائی کی قسمیں پورا پاکستان کھا رہا تھا، اس نے حیا کا بھی نمبر کاٹ دیا۔ حیا بیچاری تو مفت میں بے حیا کے نام سے بدنام تھی۔ اب ملک زبیر اس کو بے وقوف بنا رہا ہے اور انس بن کر اس سے مل رہا ہے۔ اگر میرب کو لگ رہا تھا کہ اس بات پہ قتل و غارت ہو جائے گی اور اس لیے اس نے مرتسم کو نہیں بتایا، اور اسے مریم کو اور اس لڑکے کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کو رشتہ دے کر بھیجو، اور خاص طور پہ ایسے میں جب کہ سچویشن اتنی زیادہ سینسیٹیو ہے کہ مریم نے جھٹ سے کہہ دیا کہ وہ مجھے کورٹ میرج کرنے کا کہہ رہا ہے۔ میرب کو ان کی چھپ کے ہوٹل میں منگنی کروانے کی بجائے اس لڑکے کو کہنا چاہیے تھا کہ 1-2 دن کے اندر اندر رشتہ لے کر آؤ، ورنہ میں مرتسم کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب شور یہ کیا جا رہا ہے کہ ملک زبیر کو میرب اور مریم نہیں پہچانتی۔ ہاں، حیا نے اسے مریم کے کالج کے باہر دیکھا تھا۔ ویسے یہ بھی بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک ہی کمرے میں رہتی ہیں مریم اور حیا کو نہیں پتا کہ ایک لڑکا راتوں کو چھپ کر مریم سے ملنے آتا ہے، وہ بھی کمرے میں۔ اب ہمیشہ کی طرح بلا میرب کے گلے پڑے گی۔ میرب جس وقت کھی کر کے ان دونوں کی منگنی کروا رہی ہوگی ہوٹل میں، تو حیا کیونکہ آلریڈی وہاں موجود ہوگی، وہ اپنے منگیتر کو انکار کرنے آئی ہوگی، تو وہ ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے ان لوگوں کی بھی تصویر بنا لے گی۔ اور حیا کو کون روک سکتا ہے، وہ گھر پہنچتے ہی یہ تصویر مرتسم کو دکھا بھی دے گی کہ دیکھو تمہاری بیوی کس طرح اپنی شادی تم سے زبردستی ہونے کا بدلہ لینے کے لیے مریم کو ورغلا رہی ہے۔ اب مریم کی نہ صرف ملاقات کروا کے اجنبی لڑکے سے، بلکہ اس کو انگوٹھی بھی پہنوا کر میرب نے نہ صرف اپنی حد پھلانگی ہوگی، بلکہ ایک بار پھر کاری ضرب لگائی ہوگی مرتسم کی غیرت پر۔ ابھی اس کی روہیل سے ملاقات والا قصہ تازہ ہے اور مرتسم نے بڑی مشکل سے اس کو فراموش کیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ شروع میں یہ دکھایا گیا تھا کہ میرب بہت ہی سمجھدار ہے، تو میرب میں تو کہیں سے بھی سمجھ اور عقل نہیں ہے۔ بجائے اس کے طریقے سے رشتہ لانے کا کہے، چھپ کے منگنی کروا رہی ہے۔ میرب سے کیا بعید کہ جا کے ان دونوں کی کورٹ میرج بھی کروا دے۔ اب میرب کو اس کے کیے کی سزا تو ملے گی، لیکن لگتا ہے کہ اس سے پہلے مرتسم اور میرب اپنی ویڈنگ کو کنسومیٹ کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس بار لگتا ہے کہ مرتسم اتنا زیادہ ناراض ہوگا۔ اگر یہ رشتہ محض کاغذی ہی رہا تو یہ ختم ہو جائے گا، اس بار کھیر اور بریانی سے بات نہیں بنے گی۔ ویسے حیا تو ملک زبیر کو پہچانتی بھی ہے، اور حیا نہ بھی پہچانے تو مرتسم تو پہچان لے گا۔ معاملہ صرف اجنبی لڑکے سے ملوا کر منگنی کروانے سے بڑھ جائے گا، نہ صرف اجنبی لڑکا بلکہ جانی دشمن۔ مرتسم کا ری ایکشن بہت ہی سخت آئے گا، نہ صرف یہ کہ مریم کی زبردستی شادی کروانے کی کوشش کی جائے بلکہ میرب کو بھی شاید گھر سے نکال دیا جائے، اور میرب ایسے موقع پر ضرور کوئی نہ کوئی گل مزید کھلائے گی۔ ویسے بہت ہی یہ غلط ہوگا کہ ملک زبیر کی ہسٹری جانتے ہوئے وہ مریم کی شادی ملک زبیر سے کروانے کی کوشش کرے۔ دیکھتے ہیں کہ مریم کی جھوٹی محبت کی کہانی کا اینڈ کہاں ہوتا ہے۔ یا تو ملک زبیر اچھا انسان بن جائے گا یا پھر مریم کو عقل آ جائے گی، لیکن اس سب میں رونا تو مرتسم کو ہی پڑے گا۔ میرب نے اتنے کچوکے لگائے ہیں اس کی غیرت کو کہ وہ اب رو ہی سکتا ہے۔ بیچارہ گن نکالتا ہے، کبھی تو اس میں گولیاں نہیں ہوتی، کبھی میرب اس کو چلانے نہیں دیتی، پھر پرانے عاشق یعنی روہیل کا فون آنے پر من کر کے کہتی ہے محبت کا یقین کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں، آئندہ مجھے کال نہ کرنا۔ یہ نہیں کہتی کہ بھئی مجھے نہیں کرنی تم سے محبت اور نہیں ضرورت تمہاری محبت کی، اپنے پاس رکھو۔ ایسا لگتا ہے کہ میرب ڈبل گیم کھیل رہی ہے، ایک طرف روہیل کو پیچھے لگایا ہوا ہے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، روہیل کے سامنے بالکل ایک بے بس لڑکی بن جاتی ہے جیسے اس کا کوئی اختیار ہی نہیں، اور بیچاری بڑی مجبوری میں اور بہت ظلم سہ کر سسرال میں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ دوسری طرف تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے مرتسم کو، اور بھولی بن کر ایکسپلائٹ کرتی ہے اس کے انوسینٹ ایموشنز کو، جیسے کہ اسے مریم کے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر فوراً کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ رہا کریں۔ مرتسم بیچارہ تو قربان ہی ہو گیا۔ مرتسم کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا ہے کہ کبھی اپنے بیوی کے بھول پن میں آ کر اس سے سچی محبت نہ کر بیٹھیں، ورنہ وہ ساری زندگی اسی طرح آپ کو آگے لگا کے رکھے گی جیسے میرب نے لگایا ہوا ہے۔ میرب اور مرتسم کا سین لاسٹ بہت ہی خوبصورت تھا، جس میں مرتسم نے کہا کہ اگر کسی کو تم سے عشق ہو جائے تو کیا کرو گی، اور میرب نے آگے سے پوری فلسفی ہی بول دی۔ دیکھتے ہیں کہ مرتسم کے عشق کا جواب کس طرح سے دیتی ہے۔
کافی بنانے والا سین بھی بہترین تھا۔ میرب نے جہاں تک مریم کی کلاس ہیلڈ کی اور اس سے پوچھا کہ لڑکا کون تھا اور کیسے آیا، وہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن آگے عقل کو تہ لگا کے کیا الماری میں رکھ دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرب ہر سچویشن کو امیچورلی کیوں ہینڈل کرتی ہے۔ اب رہا حیا کی منگنی کا قصہ۔ بغل میں لڑکا تھا اور ماں بیگم نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی حیا کو۔ آخر رشتہ ڈاؤن لوڈ ہی کرنا تھا تو منگواتی کیوں نہیں تھیں۔ اب ان بیچارے بھولے لوگوں کو منگنی کروا کے کہہ دیا کہ لڑکی کو 1 مہینے میں شادی کر کے لے جاؤ، اور لڑکی کو لگام نہیں ڈالی۔ وہ دندناتی پھر رہی ہے اور انکار بھی کر دے گی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ماں بیگم بات کی تہ تک پہنچ جائیں گی اور اسی لڑکے سے شادی کروائیں گی حیا کی، جیسے بھی ہوا۔ ماں بیگم کا میرب کو یہ کہنا کہ کچھ بھی بنانا آئندہ بے وقوف نہ بنانا۔ جس وقت میرب مرتسم کے لیے بریانی بنانے جا رہی تھی، بہت ہی خوب تھا۔ حد ہے کہ میرب نے جھوٹ بولا اور ماں بیگم کو دھوکہ دیا، اور مسلسل اس بات پہ انسسٹ کر رہی ہے کہ آپ نے خود ہی سمجھا تھا، آپ نے خود ہی سمجھا تھا۔ اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی غلط فہمی دور کریں۔ اگر آپ غلط فہمی دور نہیں کرتے تو آپ نے جھوٹ ہی بولا ہے نا، اور کیا کہتے ہیں اس کو۔ میرب کا مرتسم کے لیے بریانی اور کھیر بنانے والا سین بھی بہت ہی خوبصورت تھا، اور چھت والا بھی۔ چھت والے سین کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اس پر ایک شارٹ بھی بنا چکے ہیں۔ چھت سے کودنے کی ایکٹنگ کر کے میرب نے اپنی محبت ثابت کر دی ہے مرتسم پر۔ ویسے میرب کچھ نہ بھی کرے تو مرتسم بیچارہ تو ویسے ہی جھلا دیوانہ ہو چکا ہے۔ اب وہ اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ خود کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے، خود کو تو مار سکتا ہے، لیکن میرب کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتا۔ خیر، ٹیبلز ٹرن ہونے والے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور حیا نے یہ جو تصویر بنائی ہے وہ اس کا کب استعمال کرتی ہے۔ ماں بیگم حیا کو کس طریقے سے لگام ڈالتی ہیں، اور مریم اپنے خاندان کے منہ پر کتنی کالک ملتی ہے۔ وقاص احمد اور ان کی بیگم دوبارہ کب بے عزت ہونے آتے ہیں، کیونکہ ان کو ماں بیگم کی طرف سے ڈوز نہ ملے ہوئے 2 ایپیسوڈ سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مل کر دیکھتے ہیں تیرے بن، جہاں ایک شریف انسان 3 کرپٹ لڑکیوں کے درمیان پھنس چکا ہے۔ اور ایک بہت ہی عجیب بات، اس خاندان کی لڑکیاں اتنی آزاد کب سے ہو چکی ہیں۔ کبھی میرب اکیلی روہیل سے ملاقات کرنے ہوٹل میں آتی ہے، پھر حیا اپنے منگیتر سے ملنے ہوٹل میں آتی ہے، اور اب میرب ملاقات کروا رہی ہے مریم اور ملک زبیر کی، وہ بھی ہوٹل میں، اور نہ صرف ملاقات کروا رہی ہے بلکہ رشتہ بھی پکا کر رہی ہے۔ ماں بیگم کی ماتھے تک چڑھی ہوئی آنکھیں کیا کچھ بھی دیکھ نہیں پاتی کہ تینوں لڑکیاں شتر بے مہار کہاں پھر رہی ہیں۔ اینی وے، میرب کا نیو ہیئر سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ایپیسوڈ 30 میں جو اس نے لائٹ سے کلر کا ڈریس پہنا وہ بھی بہت ہی ڈیسنٹ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ حیا بیچاری کا وارڈروب بھی تھوڑا سا بہتر کر دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ مریم کی ڈریسنگ بھی اچھی ہوتی ہے، بس ماں بیگم اور حیا ہی پتہ نہیں کہاں سے کپڑے اٹھا کر لے کر آتی ہیں۔ ایپیسوڈ 29 کا ریویو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے ابھی دیکھ سکتے ہیں۔